بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم، علم کے تعلق سے اس میں گفتگو ہوگی۔ علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ منطق میں تو اس کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے علم سے مراد کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ لغت میں علم کہتے ہیں نور باطن فی قلب الانسان، انسان کے دل میں جو باطنی نور ہے اس کو علم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لغت کے اعتبار سے۔ اچھا، عرف میں یعنی عرف شرع میں، اصطلاح شرع میں علم کس کو کہتے ہیں تو اس کے بارے میں تعریف کی گئی ہے۔ ہوا نور مقتبس من مصابیح مشکات النبوۃ من افعالہ واقوالہ وتقریراتہ الذی یہتدی بہ الذی یہتدی بہ المرء الی اللہ وصفاتہ وافعالہ واحکامہ، یعنی علم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشکات نبوت کے چراغوں سے لیا ہوا ایک نور ہے۔ حضور مشکات نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا ہوا ایک نور ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات شامل ہیں۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل کرتا ہے۔ اس کو نور کہا جاتا ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ علم کی کئی قسمیں ہیں۔ علم اگر کسی انسان کے ذریعے سے حاصل کرے تو اس کو کسبی کہتے ہیں، جیسے ہم اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کسبی علم ہے، کسب کیا ہوا ذریعے سے۔ اور اگر بغیر واسطے سے حاصل ہو، کسی انسان کا ذریعہ نہ ہو تو اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے وحی، ایک ہے الہام اور ایک ہے فراست۔ وحی یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، کہ فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے نبی پر، یہ ان کے ساتھ خاص ہے کہ بغیر کسی واسطے بشر کے یہ علم نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اور ایک ہے الہام یہ اولیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہ الہام ہے، تو یہ بھی کسی انسان کے واسطے سے نہیں ہے۔ ایک ہے فراست، یہ فراست عام مومنین کو حاصل ہے کہ فراست کے ذریعے سے انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، یہ اللہ کا خالق ہے، دنیا کا خالق یہ ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ بات میں آ گئی؟ تو اولاً علم کی دو قسمیں ہیں، ایک کسبی، ایک لدنی۔ کسبی جو کسب کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، لدنی جو بلا کسب حاصل ہو۔ اس میں تین قسمیں ہیں، وحی، الہام اور فراست۔ وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے، الہام اولیاء کے ساتھ خاص ہے، اور فراست یہ عام مومنین کو بھی حاصل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کتاب میں علم کے تعلق سے بحث کی جائے گی، حالانکہ اس سے پہلے بھی کیا ہے، کتاب و سنت کے تعلق سے باب قائم کیا گیا تھا، تو الگ سے اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، عطف الخاص علی العام، عام پر خاص کا عطف کرنا۔ ان اللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و جبریل و میکال، حالانکہ جبریل اور میکال تو ملائکہ میں شامل ہیں، لیکن ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے الگ سے بیان کیا گیا۔ دیکھیے الفصل الاول، عن عبداللہ بن عمرو قال، حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیۃ، مجھ سے روایت کرتے ہوئے پہنچاؤ، بلغ یبلغ تبلیغ، پہنچاؤ، ولو آیتن اگرچہ ایک ہی آیت صحیح ہو۔ آیت کا دو معنی ہے، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی ہے نشانی، علامت، اور اصطلاحی معنی ہے جس کو ہم ایک آیت کہتے ہیں، ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یعنی جس کی انتہا ہو اور جس کی ابتدا ہو، اس کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں پہ کون سا معنی مراد ہے؟ تو یہاں پر
لغوی معنی مراد ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی بھی علامت آپ کو مل جائے تو وہ لوگوں تک پہنچائے، قول کے ذریعے سے علامت ہو، فعل کے ذریعے سے علامت ہو، یا تقریرات کے ذریعے سے جو بھی علامت اور نشانی ہو، یعنی اس میں حدیث پاک شامل ہے۔ بات میں آ گئی؟ قرآن پاک اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر آیت کا اصطلاحی معنی مراد لیں تو بھی درست ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص ایک آیت جانتا ہے، ایک آیت یاد کیا ہوا ہے، تو دوسروں کو سکھا دے، اور اس آیت کے متعلق جو کچھ بھی مسائل اس کو معلوم ہے، جو بھی قرات اس کو معلوم ہے، جو بھی فقہی مسائل اس سے نکلتے ہیں، جو ناسخ و منسوخ وغیرہ جتنی بھی چیزیں اس کے تعلق سے وہ ساری باتیں جانتا ہے تو وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ دونوں معنی درست ہو سکتا ہے۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل سے باتیں بیان کرو، ولا حرج، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم حدیث پاک پڑھ چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت لے کر توریت کا نسخہ پڑھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، اور آپ کا چہرہ بدل جا رہا ہے ناراضگی کی وجہ سے۔ اور اس سے پہلے اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا تھا۔ تو وہاں پہ جو منع کیا، توریت کو سیکھنے سے منع کیا کہ توریت کو مت سیکھو کیونکہ توریت منسوخ ہو چکی ہے، اب اس کے احکام تم پر لازم نہیں ہیں، یہ منسوخ ہیں۔ البتہ ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو قصے ہیں، جیسے لوگوں کا بندر بن جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، یا دسترخوان کا جو واقعہ پیش آیا، اور ایسے ہی پتھر کا پانی نکال دینا، یہ سو جو واقعات ہیں ان واقعات کو بیان کرو۔ توریت کے بارے میں یہاں پہ حکم نہیں ہے اور اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس میں آ گئی؟ تو وہاں پہ نہیں کسی اور چیز سے ہے اور یہاں پہ اس بات کسی اور چیز کا ہے۔ ومن کذب علی معتمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ، اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ یہاں پہ امر ہے لیکن امر ماضی کے معنی میں ہے، یعنی جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بات کی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یعنی میری جانب کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی، میں نے جو بات نہیں کی، جو میری حدیث پاک نہیں ہے، میری جانب منسوب کرتے ہوئے جھوٹی بات یعنی حدیث گڑھ کر لوگوں تک بیان کر دیا تو وہ کیا ہے؟ جہنم کا حقدار ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس حدیث پاک کے ذریعے سے موضوع حدیث یعنی حدیثیں گڑھنے والوں کے لیے وعید ہے، وعید بیان کی گئی۔ ٹھیک؟ تو حدیثیں گڑھنے والا کبھی کافر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی بہت زیادہ سخت حکم ہوگا۔ بہرحال ہر صورت میں حدیث کا گڑھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بس میں آ گئی؟ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ آیا معتمدن، جس نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی حدیث مجھ پر بیان کی، مجھ پر جھوٹ کہا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انجانے میں کوئی جھوٹی حدیث کو یعنی موضوع حدیث کو دوسروں تک بیان کر دیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اعتبار کس کا ہے؟ جان بوجھ کر کرنے کا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ کہ حدیث پاک موضوع ہے، حدیث پاک گڑھی ہوئی ہے، لوگوں تک بیان کر دیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں معلوم تھا پھر بھی لوگوں تک پہنچا دیا یا خود اس نے گڑھ کر لوگوں تک پہنچایا تو پھر وہ اس وعید کا حقدار ہوگا۔ رواہ البخاری، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن سمورة بن جندب والمغیرة بن شعبة قال، ان دونوں حضرات سے مروی ہے، دونوں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب، جس نے مجھ سے ایسی حدیث بیان کی یعنی میری جانب منسوب کرتے ہوئے ایسی حدیث بیان کی جس کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، یعنی کہ وہ حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک کے تعلق سے یہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ جھوٹی حدیث پاک ہے اور پھر بھی اس کو بیان کر دیا، فهو احد الکاذبین، تو وہ بہت سارے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے، تو وہ بھی جھوٹا شخص ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پر یہ پہلے حدیث پاک میں حدیثیں گڑھنے والوں کے لیے وعید، اس حدیث پاک میں حدیثیں گڑھنے والوں کے بارے میں نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ پہلے سے حدیث گڑھی ہوئی ہے اور اس شخص کو معلوم ہے کہ یہ حدیث پاک گڑھی ہے، موضوع حدیث ہے، پھر بھی بیان کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اس وعید کا حقدار ہوگا، وہ بھی جھوٹا ہوگا۔ تو اب اگر کوئی شخص
کنفرم طور پر معلوم ہو کہ ہاں یہ کیا ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، یا غالب گمان ہو کہ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، پھر بیان کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا، اس وعید کا حقدار ہوگا۔ لیکن اگر معلوم نہیں ہے، بیان کر دیا انجانے میں، تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ معلوم ہے، بیان کر رہا ہے، اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں سنو یہ حدیث پاک موضوع ہے، تو پھر گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر اس کا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں۔ اگر موضوع کی وضاحت کر دے کہ یہ حدیث پاک موضوع ہے، لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے بتا رہا ہے، روایت کر رہا ہے کہ یہ حدیث پاک موضوع ہے، گڑھی ہوئی، تو اس وقت پھر وہ گناہ گاری کا حقدار نہیں ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ وہ عین ثواب کا کام ہوگا کہ لوگوں کو اس گڑھی ہوئی حدیث پاک سے بچا رہا ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت معاویہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ حدیث پاک بارش کے پہلے صفحے میں یعنی فرنٹ پیج میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ غور کیجئے، کیا ارشاد فرمایا؟ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یعنی عالم حقیقی وہ شخص ہے جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے۔ کوئی شخص اگر صرف قرآن پاک کا ترجمہ رٹ لے، حدیث پاک کا ترجمہ رٹ لے، تو وہ عالم حقیقی نہیں، وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم حقیقت میں نہیں ہے۔ ورنہ قرآن پاک کا ترجمہ، حدیث پاک کا ترجمہ ابو جہل کو بھی تو یاد تھا، وہ بھی تو عربی زبان کا جاننے والا تھا، تو اسے بھی تو قرآن پاک کا ترجمہ معلوم تھا۔ لیکن چونکہ قرآن پاک کی سمجھ حاصل نہیں تھی، حدیث پاک کی دین کی سمجھ حاصل نہیں تھی، اس بنیاد پر وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا، اسے بھلائی نصیب نہیں ہوئی۔ دین کی سمجھ حاصل ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی عطا فرماتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر مراد کون ہے؟ جس سے دین کی سمجھ حاصل ہو جائے۔ قرآن پاک کا ترجمہ رٹ کر کے، حدیث پاک کا ترجمہ رٹ کر کے کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُعْطِي، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھلائیاں تقسیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھلائیاں عطا کرتا ہے اور علم عطا فرماتا ہے، اور ان بھلائیوں کو، ان علموں کو، ان علوم کو میں تقسیم کرتا ہوں، کسی کو زیادہ دیتا ہوں، کسی کو کم دیتا ہوں، کوئی بڑا عالم ہو جاتا ہے، کوئی مجتہد ہوتا ہے، کوئی چھوٹا عالم ہوتا ہے، یہ اس تقسیم کے اعتبار سے۔ اور حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس تقسیم کے اعتبار سے کوئی مجتہد ہو گیا، کسی کو زیادہ حصہ ملا، کسی کو کم حصہ ملا، تو وہ اس سے کم درجے کا عالم ہوا، اور اس سے کچھ کم ملا تو اس سے کم درجے کا عالم ہوا۔ یہاں پہ تقسیم کرنا، صرف علم کو خاص طور پر بیان کرنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بعض حضرات نے یہاں پر یہ کہا کہ یہاں پہ تقسیم کرنے والا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ صرف علم کو تقسیم کرنے والا ہوں اور دوسری چیزوں کو تقسیم کرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں پر عموم معنی رکھا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ مانا جائے کہ صرف میں علم ہی کو تقسیم کرنے والا ہوں، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف علم ہی کو عطا کرنے والا ہے، کیونکہ آگے یعطی اللہ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ صرف علم ہی عطا کرتا ہے اور کچھ عطا نہیں کرتا۔ تو جب علم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز عطا کرتا ہے، تو اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی علم کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو تقسیم کرتے ہیں۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ معادن یا معدن کی جمع، معدن کا معنی ہوتا کان، کان سمجھ رہے ہیں؟ یہ سننے والا کان نہیں، وہ کان جس سے خزانے نکلتے ہیں، جیسے کوئلے کی کان، سونے چاندی، پیٹرول، اور بھی جتنے خزانے ہیں، جتنے معدنیات ہیں، یہ کان سے نکلتے ہیں۔ نکلنے کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو کان کہا جاتا ہے۔ تو اب غور کی تشبیہ اس طور پر دے رہے ہیں کہ پوری روئے زمین کیا ہے؟ ایک ہی جنس کی ہے،
पूरी रुए ज़मीन एक ही जिन्स की है, लेकिन क्या है कि ज़मीन के कुछ हिस्से से सोना निकलता है, कुछ हिस्से से पेट्रोल निकलता है, कुछ हिस्से से चांदी निकलती है, कुछ हिस्से से कोयला निकलता है। हालांकि ज़मीन की जिन्स क्या है, एक ही है। तो कहीं पर बहुत आला क्वालिटी की चीज़, कहीं पर अदना क्वालिटी की चीज़, कहीं पे कीचड़, कहीं पे और उससे कम अदना दर्जे की चीज़। तो इसी तरह इंसान भी एक ही जिन्स के हैं, लेकिन इंसान क्या है, मादन है, यानी कान के दर्जे में है। किसी इंसान के दिल में क्या है, अच्छे अखलाक हैं, किसी इंसान के अंदर उलूम व फ़नून के पहाड़ हैं, तो किसी इंसान के अंदर उलूम व फ़नून का एक जगह भी नहीं है। किसी इंसान के अंदर बहुत अहम चीज़ें पाई जाती हैं, तो किसी इंसान के अंदर कुछ नहीं। जिस तरह ज़मीन के कुछ हिस्से में बहुत अहम चीज़ पाई जाती है, तो दूसरे हिस्से में कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? उसी के बारे में बता रहे हैं। लोग कान हैं जिस तरह के सोने चांदी के कान होते हैं, सोने चांदी के कानों की तरह कान हैं। खियारुहुम फिल जाहिलियत खियारुहुम फिल इस्लाम इदा फ़क़ीहू, दोनों पढ़ सकते हैं। उनमें सबसे, जाहिलियत में जो सबसे बेहतर है, इस्लाम में भी सबसे बेहतर है, जबकि दीन की समझ हासिल कर ले। बस समझ आ गई? जबकि दीन की समझ हासिल कर ले। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स कुफ्र की हालत में सरदार था अपने कबीले का, अपने ख़ानदान का, अब अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद दीन की समझ भी हासिल कर लेता है, तो इस्लाम में भी वो सरदार ही रहेगा, क्योंकि इस्लाम इज़्ज़त घटाता नहीं बल्कि इज़्ज़त को बढ़ाता है। हाँ, अगर वो इल्म हासिल नहीं कर रहा है तो फिर उसे बुलंदी हासिल नहीं होगी, नसब की वजह से उसे बुलंद मकाम नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो जो ज़माने जाहिलियत में बुलंद था, सरदार था, अगर इस्लाम कबूल कर लेता और फिर दीन की समझ हासिल कर लेता तो इस्लाम में भी वो सरदार और बुलंद दर्जे वाला रहेगा। और जो कुफ्र की हालत में कम दर्जे का था, महकूम था, और फिर इस्लाम कबूल कर लेता तो फिर इस्लाम में भी वो क्या रहेगा, महकूम ही रहेगा। बस में आगे। हाँ, अगर इल्म हासिल कर ले तो हो सकता है उसको बड़ा मर्तबा मिल जाए। रवाह मुस्लिम, इस हदीस पाक को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। वअन इब्न मसऊद क़ाल, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से मरवी है, क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला हसद इल्ला फिस्सिनतैन, हसद नहीं है मगर दो चीज़ों में, मगर दो चीज़ों में, यानी दो चीज़ों में हसद करना जायज़ है, बकिया चीज़ों में हसद करना जायज़ नहीं है। हसद का माना ये है कि किसी चीज़ से ज़वाल नीमत की दुआ करना और फिर उस नीमत को अपने हक़ में, अपने लिए दुआ करना कि वो नीमत मुझे मिल जाए, ये हसद है। तो ये हसद हर एक चीज़ में क्या है, ममनू है, हराम है, किसी भी ताल्लुक़ से ये हसद करना जायज़ नहीं है। इसी के साथ साथ एक लफ्ज़ और बोला जाता है ग़िब्ता, जिसको हम उर्दू में रश्क कहते हैं। रश्क, ग़िब्ता और रश्क ये है कि किसी को कोई नीमत मिले तो नीमत के साथ नीमत के ज़वाल की दुआ ना करे, बल्कि उन नीमतों को पाने की दुआ करे, वो नीमत उनके पास बाकी ही रहे और साथ ही साथ क्या करे, वह नीमत मुझे भी हासिल हो जाए, इस बात की दुआ करे। तो ये क्या, रश्क और ग़िब्ता है। तो यहाँ पे हसद बोल कर क्या मुराद लिया गया, ग़िब्ता और रश्क। यानी रश्क नहीं है मगर सिर्फ़ और सिर्फ दो ही चीज़ों में, हसद मुतलक़न हराम है। समझ में आ गई बात? रजुलन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक़्क़ि। पहली बात क्या, वो शख्स जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता किया, फसल्लतहु अला हलकतिही, सल्लता युसल्लितु का है खर्च करवाना, ज़बरदस्ती खर्च करवाना। अल्लाह तबारक व तआला उसे माल को राह हक़ में खर्च करने पर, हलाक करने पर मुसल्लत कर दिया, यानी राह हक़ में माल को खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दी। तो इस आदमी पर रश्क किया जा सकता है। कोई शख्स ये तमन्ना कर सकता है कि या अल्लाह मुझे फ़लाँ आदमी की तरह कर दे कि जिस तरह वो माल खर्च करता है राह हक़ में, उसी तरह मुझे भी खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व रजुलन आताहुल्लाहु अल हिकमत फ़हुव यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत अता फ़रमाई, दीन की समझ अता फ़रमाई, तो वो उस दीन के ज़रिए, उस हिकमत के ज़रिए से फ़ैसला करता है और फिर उसकी तालीम देता है। तो इन दोनों लोगों पर रश्क करना जायज़ है, दुरुस्त है। इस रश्क करने से मुराद क्या है, मतलब ये है कि ये बहुत अहम चीज़ें हैं, इल्म हासिल करना,
ٹھیک ہے. اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ ان نعمتوں کو اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. بس میں آ گئی, اپنے لیے بھی دعا کرے کہ یہ نعمتیں مجھے بھی حاصل ہو جائے. اس حدیث پاک کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث پاک کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان کیا رہے, غربت نہ رہے. جب ظاہر سی بات ہے لوگ صدقہ کریں گے, صدقہ کی ترغیب دینا مقصد ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں, ٹھیک ہے. اور تعلیم کو پھیلانا مقصد ہے. ظاہر سی بات ہے جب لوگ رشک کریں گے تو تعلیم کو پھیلائیں گے, پھیلانے والے ہوں گے. تو تعلیم کو پھیلانا اور صدقہ کی ترغیب دینا یہ مقصد ہے اس حدیث پاک کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه اشیاء, کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں سے. انسان سے مراد مطلقاً انسان نہیں بلکہ مومن انسان. جب ایک مومن انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے. عمل منقطع ہو جاتا ہے, اس کا کیا مطلب؟ دنیا میں جو عمل کیا تھا اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا آخرت میں, یہ مطلب نہیں, بلکہ دنیا میں جو عمل کر رہا تھا ان عمل کا ثواب منقطع ہو جائے گا. یعنی اب اس کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں رہے گا جس کے ذریعے سے وہ کیا اسے ثواب ملتا رہے آگے تک. جتنا عمل کیا ان اعمال کا ثواب تو ملے گا ہی, لیکن مزید اور کوئی عمل اس کے لیے باقی نہیں رہے گا جس سے اسے ثواب ملتا رہے. ہاں الا من ثلاثه اشیاء, 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس عمل کا ثواب ملتا رہے گا. یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ثواب. ورنہ بہت سارے اولیاء کرام تو ایسے بھی ہیں جو قبر میں جانے کے بعد بھی عمل کرتے ہیں, عمل باقی رہتا ہے, عمل منقطع نہیں رہتا. بہت سارے انبیاء کیا کرتے ہیں, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہیں قبر میں, اولیاء کرام بھی نماز پڑھتے ہیں تو اپنی اپنی قبر میں, تو عمل باقی رہا لیکن اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب کس پر ملے گا؟ جس عمل کو دنیا میں کیا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریۃ, ایک صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ سے مراد وقف کیا ہوا, وقف کی ہوئی چیز, یعنی مال وقف. کوئی ایسی چیز کر دے صدقہ کر دے جس سے بہت دنوں تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں. پانی کا ہینڈ پمپ کروا دے, مدرسہ قائم کروا دے, مسجد بنوا دے, تو جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا. او علم ينتفع به, یا ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے, یعنی دنیا میں علم چھوڑ گیا, کوئی کتاب تصنیف کر دی یا شاگرد پیدا کروا دیے, شاگرد بنا گئے, تو اب اس علم کی وجہ سے ان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. جتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے ثواب ملتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له, یا نیک بخت لڑکا جو اس کے لیے دعا کریں. یہاں پہ ولد صالح سے مراد عالم باعمل. کوئی ایسا عالم باعمل چھوڑ گیا اپنی اولاد میں سے, تو چاہے اس کے لیے دعا کرے چاہے دعا نہ کرے, اس کا عالم بننا ہی اس کے لیے کیا ہے؟ ثواب جاریہ ہے. یدعو له, یوں ہی بیان کر دیا گا, یہ قید اتفاقی ہے, قید اعتراضی نہیں ہے. چاہے وہ ولد صالح یعنی عالم باعمل اپنے والد کے لیے دعا کرے چاہے دعا نہ کرے, اصال ثواب کرے چاہے نہ کرے, صرف اپنے لڑکے کو عالم باعمل بنا دینا ہی یہ ثواب کا کام ہے. جب تک وہ اپنے علم پر عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب اسے بھی ملتا رہے گا. دعا کرے گا تو اور زیادہ ہو جائے گا, نور علی نور ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ حدیث پاک میں آپ عالم کے علاوہ مراد نہیں ہے. عالم کے علاوہ یہاں پر مراد لیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے لیے دعا کریں گے تب ہوگا, ایصال ثواب کریں گے تب ہوگا. تو ایصال ثواب کرنا یہ مرنے والے کا عمل نہیں ہے نا. مرنے والے کا عمل کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو عالم بنانا. پتہ نا, مرنے والے کے عمل کا ثواب ملے گا اسے. تو اس کا عمل کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو عالم بنانا. دعا کرنا تو اس زندے کا عمل ہے. بس میں تو دعا کرنا یہ مرنے والے کا عمل کہاں ہے بھائی؟ یہاں پہ کیا کہا؟ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے والے کے عمل کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے. نہیں, ہاں یہ تو ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا,
رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا۔ نفسہ کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، کربتن کا معنی ہوتا ہے پریشانی مصیبت۔ جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دی، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے قیامت کے دن مصیبتیں دور فرمائے گا۔ یعنی آج اگر کوئی شخص کسی کی مصیبت دور کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قیامت میں مصیبت دور فرمائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی مصیبت دور کر دے لیکن قیامت میں ضرور دور فرمائے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یسر کا معنی ہوتا ہے کشادگی کر دینا، معسر کا معنی ہوتا ہے تنگ دست محتاج، اور جو شخص کسی محتاج کی تنگ دستی دور کر دے، کشادگی پیدا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں اس کی کشادگی اسے کشادگی عطا فرمائے گا، اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ اس سے صدقہ کی طرف ترغیب ہو رہی ہے۔ کوئی شخص صدقہ کرتا ہے، کسی کی مصیبت دور کرتا ہے، کسی فقیر کی محتاجی دور کر دیتا ہے، تو دنیا میں بھی اسے مالدار بنا دے گا، محتاجی دور کرے گا، اور آخرت میں بھی کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں حقیقی معنی بھی ہے اور مجازی معنی۔ حقیقی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص ننگا بدن ہے، کسی نے اس کے بدن کو چھپا دیا، اس کو پہننے کے لیے کپڑا دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی کپڑا عطا فرمائے گا اور جنت میں جنتی جوڑا عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عیب جانتا ہے، اس کی کوئی برائی جانتا ہے، اس کی کوئی خرابی جانتا ہے، اب اس نے اس مسلمان بھائی کی برائی کو، عیبوں کو چھپا دیا، ان عیبوں کو پردہ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی عیوب چھپا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی بھی انسان عیب سے خالی نہیں ہے، تو دنیا میں بھی اس کے عیوب ظاہر نہیں فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے اس کے عیوب ظاہر نہیں فرمائے گا، چھپا دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ یعنی جب تک ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد کرنے والے انسان کی مدد کرتا ہے۔ مدد چاہے جس اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے مدد کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فراوانی عطا فرماتا ہے۔ کسی کی مصیبت دور کر دے رہا ہے، کسی کو کتاب سمجھنے میں مدد کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی مدد عطا فرمائے گا، اسے اور زیادہ علم عطا فرمائے گا۔ کسی کی مشکل دور کر رہا ہے، کسی کی مصیبت دور کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت دور فرمائے گا۔ یہ پورا عام ہے۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ التمس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے، علم طلب کرنے کے لیے راستہ طے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس علم کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ ٹھیک ہے؟ جنت میں پل صراط کو آسانی سے طے کر لے گا، اور جو جنت میں پہنچنے کے راستے ہیں وہ سارے راستے آسان فرما دے گا۔ آسانی کے ساتھ حساب لے گا، حساباً یسیرا ہوگا اس کے ساتھ۔ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ۔ اور کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوئی کتاب اللہ کو تلاوت کرنے کے لیے اور کتاب اللہ کو آپس میں سیکھنے کے لیے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مگر یہ کہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ بھی اللہ کے کسی بھی گھر میں، یہاں پہ عام ہے، چاہے بیت اللہ ہو، خانہ کعبہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، یا کوئی بھی اجتماع گاہ ہو، تو اللہ کے کسی بھی گھر میں جو لوگ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے، تجوید سیکھنے کے لیے، قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے، یا اس کا علم سیکھنے کے لیے، علم صرف، علم نحو، علم قرات، یہ ساری صورتیں کتاب اللہ کے علم میں شامل ہیں۔ تو جو بھی ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی اللہ کے گھر میں شامل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کس کو کہتے ہیں؟ سکینہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، قرار ملتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ وغشیتہم الرحمۃ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکۃ، اور ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں۔
ان کا ذکر سننے کے لیے، ان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے ان لوگوں کے پاس جو اللہ کے پاس ہے، یعنی فرشتوں کے پاس۔ اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث پاک میں اگر بندہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی ذکر فرماتا ہے، اور اگر بندہ تمام لوگوں کی جماعت میں ذکر کرتا ہے اللہ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ذکر کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بطأ یبطئ تبطیع کا معنی ہوتا ہے پیچھے کر دینا، اور اسرع یسرع اسرع کا معنی ہوتا ہے تیز کرنا، آگے بڑھانا۔ وہ شخص جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، لم یسرع به نسبه، اس کا نسب اس کے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص عمل کی وجہ سے پیچھے ہے تو نسب کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھے گا، اچھے حسب و نسب والا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو امامتی نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، علم عمل نہیں ہے تو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسب کتنی اچھی ہے، نبی کا بیٹا، لیکن کفر کرنے کی وجہ سے ان کو کشتی میں جگہ نہیں ملی۔ نسب کتنا اعلیٰ ہے، لیکن چونکہ عمل درست نہیں، ایمان نہیں لایا تو اس کو نسب نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک باعزت سب سے زیادہ مکرم وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہاں نسب کا اعتبار اس وقت ہے جب کہ عمل بھی ہو، تو اس وقت من وجہ نسب کو بھی دخل ہے، نسب کا بھی اعتبار ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔